اٹھائیے. 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا. 8 ہجری کے اندر مکے پر اسلامی حکومت آ گئی. مکے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا. جب مکہ فتح ہوا تو پورے عرب کے اندر سکون، شانتی، امن اور اسلام بھی پورے عرب کے اندر، تقریباً پورے عرب کے اندر پھیل گیا تھا. اور عرب کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو مسلمانوں سے مقابلہ کر سکے. ایک ملک تھا، اس ملک کا نام روم ملک تھا. سعودی سے بہت دور کے فاصلے پر نہیں ہے. وہاں عیسائی حکومت تھی. جب اسلام سعودی عرب کے اندر، اس وقت سعودی عرب تو نہیں تھا، صرف عرب تھا، تو عرب کے خطے میں اسلام پھیل گیا تو رومی جو عیسائی تھے ان کو خطرہ بڑھ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بھی آ جائے، کہیں ہمارے ملک میں اسلام نہ پھیل جائے. تو انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی. ملک روم کا بادشاہ ہے، نام ہے اس کا ہرقل، جسے قیصر کہا جاتا ہے. اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی. اور جب اس نے تیاری شروع کی تو یہ خبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی. اللہ کے نبی کو معلوم چل گیا کہ روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے. ایسی صورت میں اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. مدینہ کوئی بہت بڑی آبادی تو تھی نہیں، کوئی بہت بڑی بستی تو تھی نہیں، ایک چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا ایک ٹاؤن تھا، بہت بڑی آبادی نہیں تھی. اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور آپ کو یہاں تک معلوم چل گیا کہ 40,000 کا لشکر لے کر کے آ رہا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، اگر وہ 40,000 کا لشکر مدینے پر حملہ کر دیتا، مدینے پر حملہ آور ہو جاتا تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی. ان کے پاس کوئی قلعہ نہیں تھا، کوئی مضبوط مکان نہیں تھا کہ چھپ کر اپنی جان بچا سکیں. اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہیں. پورے مدینہ کے اندر آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل گئی کہ روم کا بادشاہ مدینے کے اوپر حملہ کرنے والا ہے. اللہ کے نبی اتنے زیادہ پریشان ہو گئے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کر لیا. ایلا کا مطلب میں بتا چکا ہوں، یہ قسم کھا لینا کہ میں 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 4 مہینے تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا، اس سے ہم بستری نہیں کروں گا، اسے ایلا کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کر لیا. آپ ایک بالا خانے میں موجود ہیں اور بس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز، اللہ کی عبادت، دعائیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. آپ اپنی بیویوں سے بھی نہیں مل رہے ہیں. الغرض کی مدینے کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ گویا اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہیں. اور کوئی قافلہ روم سے آتا تو وہ بھی مدینے والوں کو بتا دیتا، آئے مدینے والوں 40,000 کا لشکر آ رہا ہے، آئے مدینے والوں تیار ہو جاؤ، ہرقل آ رہا ہے. اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہیں. 1 مہینے تک آپ اللہ سے دعائیں کرنے لگے. 1 مہینے کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کا صحابہ 40,000 کا لشکر لے کر کے آ رہا ہے. اب بتاؤ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر وہ مدینے پر حملہ بولے گا تو ہماری آبادی تو بہت تھوڑی ہے، ہم بہت مختصر ہیں، سب مارے جائیں گے. میں چاہتا ہوں ایسا کرو، مدینے سے نکلتے ہیں اور روم کی طرف بڑھتے ہیں، روم کی طرف جاتے ہیں اور وہیں پر جا کر ہم مقابلہ کریں گے، تبوک کی طرف جا کر ہم لڑائی کریں گے. آئے میرے صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی مشورے کی بات کیا کر رہے ہیں، آئے اللہ کے نبی، آئے امام کائنات، آپ ہم سے کیا مشورہ مانگ رہے ہیں؟ آپ حکم دیجئے اپنی گردنوں کو راہ خدا میں، راہ الہی میں کٹانے کے لیے تیار ہیں. آئے اللہ کے نبی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حکم و گردن حاضر ہے. آئے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے، ہمارا خون حاضر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ جنگ کی تیاری کرو، جنگ کی تیاری میں لگ جاؤ.
آؤ. پورے مدینہ کے اندر اعلان ہو گیا، لیکن مسلمان بڑے غریب ہیں، بڑے پریشان ہیں. جنگ کی تیاری کیسے کریں؟ گھوڑے ہیں تو اونٹ نہیں، کسی کے پاس اونٹ ہے تو گھوڑے نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ تو کمان نہیں، کسی کے پاس کمان ہے تو ڈھال نہیں. مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابہ جس کے پاس جتنا ہو اللہ کے راستے میں قربان کر دے. میرے نبی کا اتنا کہنا تھا. حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان لے کر کے آ گئے، حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گئے، حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے. اے اللہ کے نبی میں 950 اونٹ دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں 100 گھوڑے دیتا ہوں. ایک صحابی اپنے گھر سے 95 کلو چاندی بھی لے کر کے آ گئے. یہاں تک کہ مدینے کی عورتوں نے اپنے کانوں میں پہننے والے زیور بھی دے دیے، اپنے پیروں میں پہننے والی پازیبیں بھی دے دی. مدینے کی عورتوں نے بھی اپنے سونے اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے میں قربان کر دیے. یہاں پر مکے میں بھی خبر دے دی گئی کہ جنگ کی تیاری کرو، ہمیں رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے. 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا. کچھ ہی دنوں میں 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور یہ سب سے بڑا لشکر تھا اسلامی تاریخ کے اندر. ابھی تک اتنے زیادہ مسلمان کسی لشکر میں شریک نہیں ہوئے تھے. یہاں بدر میں 313 تھے، احد میں بھی اتنے نہیں تھے، یہاں 30,000 کا لشکر تیار ہے. اللہ کے نبی مدینے سے نکلتے ہیں، مسلمانوں کا قافلہ مدینے سے نکلتا ہے، جوش و خروش کے ساتھ نکلتا ہے. وہاں 40,000 کی خبر ہے، اللہ کے نبی 30,000 کا لشکر لے کر کے جا رہے ہیں. لیکن حالات بڑے ناساز ہیں. ایک ایک اونٹ پر 10 آدمی سوار ہیں، ایک ایک گھوڑے پر 10 لوگ سوار ہیں. کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے جب بھوک لگتی تھی تو پیڑ سے درخت سے پتے توڑ لیتے تھے اور وہی چبا لیتے تھے. یہاں تک آتا ہے پیاس لگتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کے نسوں میں اور ان کی رگوں میں جو چربی ہوا کرتی تھی اس چربی کو نکال کر وہ پی لیتے تھے تاکہ ان کا گلا تر ہو جائے. بہرحال 15 دن کے اندر تبوک کے مقام پر پہنچی. 15 دن لگ گئے. جانتے کتنا کلومیٹر ہے؟ 900 کلومیٹر ہے مدینے سے تبوک. 900 کلومیٹر. ہمارے اور آپ کی طرح ٹرینیں نہیں تھیں، کارس نہیں تھی، فلائٹ نہیں تھی جو 1-2 گھنٹے پہنچا. 15 دن لگ گئے پہنچتے پہنچتے. سخت گرمی کے دن، سخت گرمی. 15 دن کے اندر آپ تبوک پہنچے. تبوک پہنچے آپ. تبوک سے قریب 1 رات پہلے اللہ کے نبی نے ایک جگہ قیام کیا تھا. مسلمانوں کو بہت پیاس لگ رہی تھی. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تو بارش نازل ہوئی، مسلمانوں نے اپنی پیاس بجھائی تھی. اللہ کے نبی فرماتے تھے کل ہم تبوک کے مقام پر پہنچ جائیں گے اور تبوک کے مقام پر ایک چشمہ ہے، ایک پانی کا کنواں ہے، مجھ سے پہلے کوئی اس پانی کے کنویں کو ہاتھ نہ لگائے. سارے مسلمان تبوک پہنچ گئے. مقام تبوک میں جو کنواں تھا کچھ صحابہ نے اس سے پانی پی لیا، وہ سوکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی کو معلوم چلا، آپ نے صحابہ کو تھوڑا بہت ڈانٹا اور فرمایا اس کنویں کا پانی لاؤ. کنویں کا پانی لایا گیا. آپ نے وضو کیا اور اس وضو کے پانی کو اسی کنویں میں انڈیل دیا گیا اور پھر اس کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. سوکھے کنویں سے پانی، یہاں تک کہ صحابہ نے غسل کیا، وضو کیا، نمازیں پڑھی، نہائے، پیا جی بھر کے. اب 20 دن ہیں، 20 دن تک آپ تبوک میں ٹھہرے رہے. اب تو آئیں گے مقابلہ کریں. 20 دن تک. 1 دن گزر گیا نہیں آئے، 2 دن گزر گئے نہیں آئے، 5 دن گزر گئے نہیں آئے، 10 دن گزر گئے نہیں آئے، 15-20 دن گزر گئے. خبر ملی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے آپ سے ملاقات کر سکے. جو 40,000 کا لشکر تھا وہ سب بکھر چکا ہے ڈر کی وجہ سے. کوئی اس شہر میں پڑا ہے، کوئی اس شہر میں پڑا ہے، وہ آپ سے جنگ کے لیے نہیں آئیں گے. پھر اللہ کے نبی وہاں سے مدینہ لوٹ آئے.
جنگ نہیں ہوئی، گئے تھے جنگ کے لیے مگر وہ نہیں آئے، جنگ نہیں ہوئی، اللہ کے نبی لوٹ آئے 50 دن کے بعد، 50 دن کے بعد، 1 مہینہ 20 دن کے بعد، 15 دن جانے کے 15 دن آنے کے، آپ مدینہ لوٹ آئے۔ اچھا جب یہ جنگ کے لیے لوگ جا رہے تھے تو عام منادی تھی کہ سب کو جنگ میں شریک ہونا ہے، سب کو، لیکن منافقین یہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی مدینہ آ گئے، آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو منافقین نہیں جا سکے تھے، جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اپنے اپنے عذروں کو بیان کرنے لگے۔ اے اللہ کے نبی میں بیمار تھا، وہ دوسرا ہے اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ پریشانی تھی، تیسرا ہے اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ پریشانی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے عذروں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعتذرون الیکم، اے محمد الرسول اللہ یہ اپنا عذر بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ اذا رجعتم الیہم، جب آپ تبوک سے لوٹیں گے تو اپنا عذر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ بس اتنا کہہ دیجئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو زیادہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے زیادہ باخبر ہے۔ تو یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس آئیں گے، مدینہ لوٹ آئیں گے تو یہ اپنا عذر آپ کے سامنے بیان۔ یہ ہے پورے تبوک کا پس منظر۔ 30,000 کا لشکر لے کر کے آپ گئے، 20 روز تبوک کے مقام پر ٹھہرے، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آ سکیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا جنگ نہیں ہوئی۔ 50 دن کے اندر اللہ کے نبی مسلمانوں کے ساتھ لوٹ آئے۔